24/7 teachers training. A lesson by lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, honorable teacher. I welcome you on behalf of the SNOWMAN Publishers. This tutorial session is on Unit 3 of English Grade 2. The unit title is Best Friend Forever. Let's have a look at the students' learning outcomes. After completing this unit, students will be able to identify words that end with the same sounds. For example, ng. Articulate, recognize, and use some formulaic expressions to express limited needs and feelings. Demonstrate common conventions and dynamics of oral interactions in group. Participate in conversation. Use appropriate body language for different communicative functions. Brainstorm together ideas for various activities, tasks. Honorable teacher, I'm sure you are already aware of the word brainstorm or brainstorming. میں آپ کو انتہائی مختصر انداز میں بتا دیتا ہوں کہ برین اسٹارمنگ ہوتی کیا ہے. آپ کوئی طلبہ کے لیے کوئی سوال پیش کرتے ہیں اور طلبہ کو کہتے ہیں کہ آپ فریلی اس پر اپنی رائے دیں. آپ کسی رائے کو غلط نہیں ٹھہراتے، سنتے جاتے ہیں اور یہ پوائنٹس بورڈ پر لکھتے جاتے ہیں. اگر کوئی پوائنٹ طلبہ کی طرف سے آنے والا ریپیٹ ہو رہا ہو، یعنی کسی اور بچے نے پہلے سے اس کا ذکر کر دیا ہو، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چونکہ بات ہو چکی ہے اس کو ہم شامل نہیں کرتے. اور آخر میں پھر آپ سنتھسائز کرتے ہو، یعنی جو پوائنٹس فائنلی آپ کے سامنے آتے ہیں وہ آپ لکھ دیتے ہیں. اور یوں کسی بھی سوال کے جواب کے طور پر جتنی باتیں سامنے آتی ہیں وہ آپ لکھتے ہو اور کسی نتیجے پر پہنچتے ہو. اس میں خاص بات یہ ہے کہ آپ بچوں کو ڈسکریج نہیں کرتے، جو بھی ہو، بے شک غلط کوئی اوپینین دے رہا ہو تو آپ سن لیتے. Provide the missing letters in simple 2 or 3 syllable words. Illustrate the use of substitution words learnt earlier as subjective case. Recognize and use that some words substitute particular and general naming words. Distinguish between and use the substitution words. Recognize that a sentence ends with some form of punctuation, that is, full stop, question mark, or exclamation mark. Write a few sentences to describe a picture or a series of pictures. Before asking the children to open their books and after exchanging greetings with them, you will construct an introduction that is well related to the theme of the text. Whereas you should always keep trying to create and construct your own. The following introduction is suggested. And for that, obviously, honorable teacher, you will keep the unit title in mind, and that is Best Friend Forever. اور میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ آپ ظاہر ہے پڑھانے سے پہلے آپ خود پورا جو ٹیکسٹ ہے چیپٹر کا، جو متن ہے، جو عبارت ہے، اس کو آپ پہلے سے پڑھ کے آئیں گے. ظاہر ہے تیاری کر کے آئیں گے، ورڈز کے میننگز تیار کر کے آئیں گے، پروننسیشن تیار کر کے آئیں گے. آپ پڑھاتے پڑھاتے ساتھ ساتھ تو یہ سارا کام نہیں کر سکتے. سو ایون وائل یو کنسٹرکٹ یور انٹروڈکشن، وہ بھی آپ پہلے سے سوچ کے آئیں گے. اور جب آپ انٹروڈکشن میں سے گزر رہے ہوں گے تو پھر جو یونٹ ٹائٹل ہے اس کو اور اس کے ٹیکسٹ کو، چیپٹر کے ٹیکسٹ کو آپ ذہن میں رکھیں گے. بچوں سے سوال کریں، فرینڈ کسے کہتے ہیں؟ اٹ بی اے فیوریٹ کوشچن فار دا چلڈرن. وہ تو بہت فرینڈس بنانے میں بلیو کرتے ہیں، تو آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے بہت سے فرینڈس ہیں، فرینڈس بدلتے بھی رہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں فرینڈ؟ کیا ہوتا ہے؟ اور بچوں کو اس جواب تک لے جائیں. اب دیکھیے یہاں میں ایک اور بات آنریبل ٹیچر آپ سے گزارش کروں گا.
میں آپ سے یہ کہتا رہا ہوں، اب بھی کہتا ہوں کہ عام الفاظ کے معنی بھی آپ کوشش کریں کہ ڈکشنری میں سے دیکھیں. دیکھیں، اب فرینڈ لفظ ہے، اس کے معنی آپ نے بچوں کو بتانے ہیں. اب دو صورتیں ہیں نا، ایک تو یہ کہ رینڈملی گیس کر کے کیا کریں گے، مختلف چیزیں بتائیں گے. فرینڈ دوست کو کہتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے، جو آپ کے ساتھ وقت گزارے وغیرہ وغیرہ. لیکن اتھینٹک ڈیفینیشن فرینڈ یہ آپ کو ڈکشنری کے علاوہ کہیں نہیں ملے گی. اب یہ جو ڈکشنری میں نے آپ کو سجیسٹ کیا ہے کہ ڈکشنری میں سے لے کے بچوں کو اس جواب تک لے جائیں، یہ ڈیفینیشن میں نے ڈکشنری سے ہی دی ہے. آپ بھی عادت اپنائیں، بہت ہیلپ ملے گی آپ کو. A friend is a person you know well and like. کوئی ایسا بندہ، اب بچے کے معاملے میں کوئی ایسا بچہ، اس کا دوست بھی بڑا ہو سکتا ہے، سو اینی بڈی جس کو آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہوں اور پسند کرتے ہوں. اینڈ who is not usually a member of your family. اس کو آپ کہتے ہیں فرینڈ. بچوں سے پوچھیں کہ جانور اور پرندے بھی ہمارے دوست ہو سکتے ہیں؟ اس سوال کے جواب کو ہاں تک لے جاتے ہوئے بچوں کو یہ کہاوت سنائیں کہ جانور وفادار دوست ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہ سوال کرتے ہیں نہ تنقید. بچوں سے پوچھیں کیا کتابیں بھی ہماری دوست ہو سکتی؟ تھوڑا سا حیران ہوں گے بچے، تھنکنگ ہاؤ a book can be a friend. اب اس سوال کے جواب کو ہاں تک لے جاتے ہوئے بچوں کو یہ کہاوت سنائیں، کتابیں میری بہترین دوست ہیں، میں انہیں پڑھ سکتا ہوں اور جہاں چاہے ساتھ لے جا سکتا ہوں. بچوں کو ایک اور کہاوت سنائیں، کتابیں میری بہترین دوست ہیں کیونکہ وہ کبھی بھی مجھے کوئی بری بات نہیں سکھاتی. بچوں سے سوال کریں آپ کہ کتابیں تو دنیا میں بہت ہیں، کہ اچھی باتیں سکھانے والی دنیا کی سب سے بہترین کتاب کون سی ہے. اینڈ اف یو فائنڈ the children struggling with the answer، تو جواب کے طور پر بچوں کو قرآن مجید تک لے جائیں. یہ وہ واحد کتاب ہے دنیا جو سب سے زیادہ ہمیں اچھی باتیں سکھاتی ہے. Tell the children that their new chapter is on the Holy Quran, which is our best friend forever. Read the text aloud to the children while they listen and read it silently along with you. I'm going to read it for you. Best friend forever. Life is not good without friends. Books can be our best friends ever. They inspire us to do great things in our life. We learn a lot from good books. Books can be good or bad, but it is our responsibility to choose them wisely. Friendship with good books makes you a good person, and friendship with bad books makes you bad. The Holy Quran is different from all other books because it has not been edited. No words have been changed and no dot has been removed. The Holy Quran is the best book forever to learn how to live. Ask the children to take turns reading sections of the text, correct their pronunciations at appropriate timings, and drill them in pronouncing the words correctly. The following words would require special attention in terms of articulation. Life. Life نہیں کہہ سکتے. Life. Different. اچھا، یہ آپ کبھی آنریبل ٹیچر ایکسپیریمنٹ بھی کر لینا کہ بالکل شروع میں بچے جب کلاس 1 میں آتے ہیں، اگر ان کے سامنے یہ لفظ آ جائے تو اگر ان کو نہیں بتایا گیا اس کا پروننسیشن تو وہ اس کو بولیں گے ڈیفرنٹ. اب دیکھ لیجئے کبھی آپ ایکسپیریمنٹ کر لیں. لیکن ظاہر بات ہے اب انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے پروننسیشن کے بارے میں بھی، اور
آپ جیسے ٹیچر ان کے پاس موجود ہیں جو ان کے تلفظ کو صحیح کر دیں گے. تو the correct pronunciation of this word is different. انٹ کی ساؤنڈ آپ بولیں گے. ڈفرنٹ. بیکاز نہیں کہنا دینا بچوں کو. بڑی مختصر سی آواز ہے شروع میں. بیکاز. ایڈیٹڈ. اب یہاں پھر میں بات کروں گا اسٹریس کی. یہ ورڈ آپ ڈکشنری میں دیکھیں, آپ کو ای پر اسٹریس نظر آئے گا. ایڈٹ یا ایڈیٹڈ. ایڈیٹڈ بھی نہیں کہہ سکتے, یعنی اس میں دو خاص باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اسٹریس ای پر ہے, پہلی ای پر, اور دوسرا جو آخر میں ای ڈی کی ساؤنڈ ہے وہ اڈ ساؤنڈ ہے, آئی ڈی کی ساؤنڈ ہے. ایڈیٹڈ. Let's come to oral communication now. Ask the students to role play the dialogue. It's at page 27. SLO is number 3. Ammara. Hello, Seher. How are you? Seher. I'm fine. Where are you going? Ammara. I'm going home to recite the Holy Quran. Seher. Who teaches you the Holy Quran? Ammara. Qari Sahib comes in the evening to teach us the Holy Quran. Seher. Do you understand Arabic? Ammara. No, but it tells the meaning of every verse. Seher. That's great. It's vocabulary building now. Explain the meanings of words that we think may be difficult for the children. Some words and the meanings are being given here. Forever. For always. ہمیشہ کے لیے. اب یہ ویسے تو دو الگ الگ ورڈس ہیں, فار اور ایور, لیکن انہیں ملا کر, اور آپ کو یاد آئے گا کہ میں نے ہائفن کے سلسلے میں بات کی تھی کہ بعض اوقات دو ورڈس کے درمیان ہائفن ہوتا ہے, بعض اوقات نہیں ہوتا. تو یہ اب اس کی ایک مثال ہے that this is the word made of two different words but without a hyphen. Forever. Inspire. کسی شخص کو کسی اچھے کام کے لیے اکسانا, شوق پیدا کرنا, راغب کرنا. لیکن ابھی اسٹیج نہیں ہے, ورنہ آپ کو میں آپ کے ساتھ ذکر کرتا اور آپ کے بچوں کو بعد میں کبھی صحیح اگلی کلاسوں میں کہ ورب دو قسم کے ہوتے ہیں, یعنی ٹرانسٹیو وربس اور انٹرانسٹیو وربس. فی الحال یہ دو الفاظ آپ ذہن میں رکھنا, کبھی بات کریں گے. لیکن انسپائر کیا بھی جاتا ہے اور انسپائر ہوا بھی جاتا ہے. I'm inspired by. He inspires me. تو انسپائر ہو بھی جاتا ہے بندہ اسی سے. رسپانسبلٹی, ڈیوٹی, ذمہ داری. وائزلی, سینسبلی, عقل استعمال کرتے. ہولی قرآن, قرآن پاک. ہولی کے معنی الگ سے آپ بتا دیجیے گا بچوں کو. ہولی کا مطلب ہے ایڈٹ. کریکٹ مسٹیکس اینڈ امپروو ا رائٹنگ. کریکٹ مسٹیکس اینڈ امپروو ا رائٹنگ. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا کبھی ان دو الفاظ سے واسطہ پڑا ہے کہ نہیں. عام طور پر ہم پروف ریڈنگ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ایڈیٹنگ کا بھی کرتے ہیں. یہ دونوں مختلف ہیں. لیکن ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیوں بتاؤں آپ کو, ڈکشنری کیوں نہیں دیکھتے آپ. اس کے بعد ڈکشنری اٹھائیے گا اور پروف ریڈ اور ایڈٹ دونوں ورڈز کے معنی میں کیا فرق ہے آپ ڈکشنری میں دیکھیے گا. لیکن ایڈٹ کے معنی ہے کریکٹ مسٹیکس اینڈ امپروو ا رائٹنگ. کسی تحریر کی غلطیاں درست کر کے اسے بہتر بنانا. ڈاٹ, نقطہ. آنریبل ٹیچر, یہاں میں ایک اور بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ڈاٹ کے معنی یہ نقطہ جو لکھا ہوا ہے, کاف دو نقطوں والا, کاف کینچی والا جس کو کہا جاتا ہے. ایک کاف, ایک نقطہ دوسرا بھی ہوتا ہے. دیٹ از کاف شوشے والا, دوسرا کاف کاف کتاب والا. دونوں کو بعض اوقات کچھ لوگ کنفیوز کر جاتے ہیں. کاف کتاب والے نقطے کی جگہ یہ نقطہ لکھ جاتے ہیں اور اس کی جگہ دوسرا نقطہ لکھ جاتے ہیں. یہ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ ڈاٹ کے معنی ہے نقطہ, یہ والا نقطہ. اور جو دوسرا نقطہ ہے اس کے معنی ہے پوائنٹ, کوئی بات. دوسری بات جو میں بہت امپورٹنٹ سمجھتا ہوں اس کو کہ وہ بھی آپ کے گوش گزار کر دوں, اور خاص طور پر
یہ جو کلاسز 1, 2 اور کسی حد تک 3 بھی کہ ہم اردو مکس بہت کر رہے ہیں، ہم اسپیشلی انٹروڈکشن میں ہم انگلش کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی سوالات ان سے پوچھ رہے ہیں. گزارش آپ سے میں نے یہ کرنی ہے، آپ جو اردو استعمال کریں اس میں بھی کوشش کریں کہ آپ تلفظ درست ادا کریں الفاظ کا. آپ نے صرف انگریزی تو نہیں نہ بولنی، گھر میں اردو بولتے ہیں تو بچے ظاہر ہے جو سنتے ہیں وہی وہ بولتے ہیں. ساتھ ساتھ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انگریزی ہم ان کی ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں تو اردو تو خراب نہ کریں، اردو کے بھی آپ تلفظ کا خیال رکھا کریں. لیٹس کم ٹو گرامر ناؤ. اٹس pronoun, page number 30, SLO is number 10. First of all, tell the students what pronoun is. Define pronoun as given in README. A pronoun is a word that takes the place of a noun. For example, Ali is reading a book. We can write it as he. He is the pronoun used for Ali. اچھا، اب آپ بچوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ پروناؤن کا استعمال ضروری کیوں ہے، بلکہ ضروری شاید لفظ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، ناگزیر کیوں ہے، انوائڈیبل کیوں ہے، اس کے بغیر ہم گزارا کر ہی نہیں سکتے. وی ہیو ٹو یوز pronouns in our writing and speech. Tell the students that the pronoun saves the repetition of a noun when it has once been mentioned. For example, یہ میں نے آپ کے لیے 2 خانے بنا دیے، اور ایک ہے without pronoun اور دوسرے خانے میں سینٹنس ہے with pronoun. آپ بچوں کو یہ بتائیں گے کہ دیکھو بچوں، آپ ایک بچے کا ذکر کر رہے ہیں فرض کریں 3 سینٹنسز میں، اور اگر اب اس کے لیے پروناؤن ہے، بچے کا نام ہے علی اور اس کا پروناؤن علی کے لیے جو استعمال ہم کریں گے وہ ہے ہی. اگر ہم پروناؤن استعمال نہیں کرتے تو پھر ہمیں بار بار لفظ علی استعمال کرنا پڑے گا. جیسے پہلے خانے میں اٹس وداؤٹ پروناؤن، علی از اے گڈ بوائے، علی از مائی فرینڈ، علی از گڈ ان اسٹڈیز. دیکھیے 3 سینٹنس، تینوں میں علی کا لفظ استعمال ہوا ہے. آپ بچوں کو یہ بتائیں کہ یہ برا لگتا ہے کہ ہم بار بار ایک نام استعمال کر رہے ہیں ہر سینٹنس میں. اب اس کا متبادل کیا ہے؟ یہ نام ہم ایک دفعہ کر لیں پہلے سینٹنس میں. اب دیکھیے اگلے خانے میں with pronoun، علی is a good boy، he is my friend، he is good in studies. یہ برا نہیں لگتا بیکاز علی صرف ایک دفعہ استعمال ہو گیا، اس کے بعد ہم نے اس کی جگہ ہی استعمال کیا. We come to the last activity now, and this is writing, and it is writing on the picture. At page 33, SLO is number 12. Tell the students that یہ پھر وہ لائنز کی بات ہوگی، میں اس سے پہلے یہ بات کر چکا ہوں. That lines means sentences. They should write short and simple sentences. اگرچہ یہ ان کو کہنا کہ وہ سمپل سینٹنس لکھیں یہ ڈیبیٹیبل ہے، کچھ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم کیوں بچوں کو بتائیں کہ یہ آپ سمپل سینٹنس لکھیں. وہ بیچارے دوسری جماعت کے طالب علم ہیں، انہوں نے سمپل ہی لکھنے ہیں، کریکٹ لکھ لیں تو بڑی بات ہے. شارٹ یس وہ اچھی بات ہے، بتایا جائے. They may or may not take words from the word bank. یہ بھی ان کو ان کا کام آسان کرنے کے لیے آپ ان کو یہ چوائس دے دیں کہ وہ ورڈ بینک سے ورڈز لے سکتے ہیں یا نہ لیں، ان کی مرضی. بٹ واٹ یو شوڈ ڈو از دیٹ یو شوڈ ٹاک ٹو دا اسٹوڈنٹس اباؤٹ دا پکچر ان انگلش ایز ویل ایز ان اردو. انگلش اس لیے کہ وہ آپ جو باتیں کریں گے ان کے ساتھ اس پکچر کے بارے میں، اس میں انگلش کے ورڈز یوز ہوں گے. دین دے کین pick up the words and use them in their sentences. اردو میں اس لیے کہ ان کو سمجھ آ جائے آسانی سے کہ تصویر کے بارے میں کیا کیا آپ کہہ رہے ہیں. Make your own sentences too and write them on the board. جب وہ لکھ لیں اپنی اس بک میں
اپنے سینٹنسز 5 سینٹنس لکھنے ہیں انہیں. تو اس کے بعد پھر آپ پہلے تو ان کے سینٹنس چیک کریں. چیک کرنے کے بعد، اور ظاہر اس میں آپ ان کی کریکشنز بھی کریں گے، لیکن چیک کرنے کے بعد دین آپ اپنے سینٹنس، جیسے میں پہلے بھی آپ سے ریکویسٹ کرتا رہا ہوں کہ اپنے سینٹنس آپ پہلے سے بنا کے لے جائیں and write them on the board for the students to copy those sentences in their notebooks. Well, that is all for this tutorial, Honorable Teacher. Thank you and Allah.